اگر کربلائی بننا چاہتے ہو تو پھر حسین ابن علی کی سوچ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک طرف پوری امت کھڑی ہے، دوسری طرف امام حسین کھڑے ہیں۔ میں کل ہی کسی بہت بڑے اہل سنت کے عالم کو سن رہا تھا، ان کا مدعا یہی تھا کہ اگر آپ یہ بولیں گے کہ امام حسین مثلاً حق پر تھے اور جو نہیں گئے وہ باطل پر تھے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت مدینے میں اکابر اصحاب موجود تھے، اس وقت مدینے میں تابعی موجود تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ تو امام حسین نے ایک راستہ لیا جو دوسروں نے نہیں لیا، تو وہ اس سے بھی جھجکتے ہیں یہ بولنے پر کہ حسین ابن علی حق پر تھے، کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، اگر وہ حق پر تھے تو دوسرے باطل پر تھے۔ یہی مسئلہ جنگ صفین میں ہے، یہ جرت نہیں مسلمان میں کہ یہ بولے کہ علی حق پر تھے، کیونکہ یہاں بولا امیر المومنین حق پر تھے تو سامنے والا کس پر آ گیا؟ باطل پر آ گیا۔ تو لہٰذا جواب ایک ہی ہے کہ جناب جس سے نہ پڑھو نہ سنو، اس پر کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو۔ وہ خدا جب قرآن کی ابتدا کرے تو آدم کے بیٹوں پہ خاموش نہیں رہتا، نوح کی بیوی پہ خاموش نہیں رہتا، یعقوب کے بیٹوں پہ خاموش نہیں رہتا، حضرت عیسیٰ کے اصحاب پہ اللہ خاموش نہیں رہتا۔ یہ بتا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے ہو تو ایک راستہ حق کا ہے، ایک راستہ باطل کا ہے، اور میں تمہیں ہر روز کہہ رہا ہوں کہ نماز میں یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور جب علی کی صورت میں دکھا بھی رہا ہے تم چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب امام حسین کی صورت میں وہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، دو جملے کہے، مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ نے حیدرآباد سے کہیں جانا ہے، لائٹ ساری بند ہو گئی، آپ کو نہیں پتا کہ راستہ لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے، شدید دھند ہوئی، کوہی ہوئی، آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس وقت ہدایت وہ دے گا جس کے ہاتھ میں چراغ ہوگا۔ کہ میں بتا رہا ہوں چراغ یزید کے ہاتھ میں نہیں، یزید کے باپ کے ہاتھ میں نہیں، چراغ حسین کے ہاتھ میں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حسین ہے جو چراغ ہدایت ہے۔ اور صرف چراغ کہتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ نہیں کہ صرف چراغ ہدایت ہے، کہ حسین راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ دیکھیے فرق امام اور فرق عام عالم کیا ہے۔ ایک مولوی، ایک عالم، ایک بندہ جو آپ کو ہدایت دیتا ہے وہ صرف راستہ دکھاتا ہے۔ ایک مولانا کیا کر سکتے ہیں؟ بولے گا جنت جانا ہے تو یہ کر، جہنم سے بچنا ہے تو یہ کر، راہ حق یہ ہے، راہ باطل یہ ہے، وہ آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ کہ امام کا پہلا کام ہے راستہ دکھانا، دوسرا وہ کام ہے جو کوئی مولوی نہیں کر سکتا، دوسرا وہ کام ہے جو کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات، اور حسین کے پاس وہ کشتی بھی ہے، مطلب حسین ایڈریس بھی بتاتا ہے، گاڑی پہ بٹھا کے جنت تک پہنچانے والا امام بھی ہے۔ یہ صاحبان کشتی ہیں، اگر کشتی حسین میں سوار ہوئے تو خدا کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ آج امت کنفیوز، اور کنفیوژن سے نکالنے والے آلے رسول کا دو ہی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اہل بیت۔ اب چلو اہل بیت کو بدل کے انہوں نے بول دیا کہ کتاب اور سنت، تو بھائی سنت اور کتاب کا میتھڈ تو ایک ہی ہے نا، کتاب بھی ریٹن ہے، سنت بھی ریٹن ہے۔ اب آپ 10 کتابیں بناؤ، 20 کتاب بناؤ، میتھڈ تو ایک ہی ہے، کیونکہ وہ متن ہے، وہ سینٹینس ہوں گے، وہ ریٹن چیز ہے۔ اب کیا جو فتوے مثلاً کسی مسلمان کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، قرآن پڑھ کے نہیں دیتا، قاتل کے فتوے قرآن کے ذریعے، بدعت کے فتوے قرآن کے ذریعے، کہاں اس قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تبھی کہا نا ہدی للمتقین، یہ ہدایت اسی کو دے گا جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ اب تقویٰ کا معیار کون ہے؟ کہ میں نے کہا مدینہ ابن سعد کو بھی متقی سمجھ رہا ہے، کوفے والے شمر کو بھی متقی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں صاحب تقویٰ کون ہے؟ جو نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، تو کہا کہ جناب بہت بڑا متقی ہے۔ تو ابن سعد بھی متقی، خوارج ماتوں پہ سجدوں کے نشان، یہ بھی لوگوں کی نظر میں متقی، طلحہ و زبیر یہ بھی متقی۔ جنگ صفین میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے، تقویٰ کا معیار کیا بنا؟ لفظ تقویٰ ہے، اور عام لوگ تقویٰ اور متقی اسے سمجھتے ہیں جس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو، جو مسجد میں جائے، جو حج کرے، جو زکوٰۃ دے، جو عمرہ کرے۔ اب جب کربلا میں آتے ہو تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں جو نمازی بھی ہیں۔ میں نے کہا مؤذن ہے شمر لشکر یزید کا، پیش امام ہے ابن سعد لشکر یزید کا۔
کہ صرف شمر نے 17 حج کیے ہیں. ایسی ایسی شخصیات کیا پریشان ہو جائیں گے. قاضی شرح چیف جسٹس ہے مسلمانوں کا. قاضی القضات لوگ اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں اور فتویٰ لکھتا ہے کہ حسین واجب القتل ہے. یہ اس زمانے کے متقی. تو ریٹن مٹیریل کو سمجھنے کے لیے کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو اس ریٹن پہ چل کے دکھائے. جب تک رول ماڈل نہیں تب تک انسان کو پہچاننے میں بہت مشکل ہوتی ہے. اب ایک مشہور حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کتنا کنٹروڈکشن ہے صرف اس روایت میں. انسان کو خدا نے بنایا صاحب عقل, مطلب یہ کیلکولیشن کرے, 2+2 کرے 4 تک پہنچے. اگر ہماری کیلکولیشن ہی خراب ہو جائے تو ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. ایسی ایسی جعلی حدیثیں بنائی گئیں صرف اہل بیت رسول کے مقابلے میں. اب کہا کیونکہ عقل ہو تو کل میں نے ایک مثال دی تھی نا, عقل میں بھی نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے. اسی طرح یہ حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم, میرے اصحاب کا نجوم ستاروں کی طرح ہے. بأیہم اقتدیتم, جس کے پیچھے بھی جاؤ. اب تصور کریں 20 ستارے, جس کے پیچھے بھی جاؤ گے اہتدیتم, کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. آپ نے جانا ہے کراچی, یہاں 20 گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ نے کہا مولانا کس گاڑی کے پیچھے جائیں تاکہ گاڑی ہمیں کراچی پہنچائے؟ ہدف کیا ہے؟ کراچی. ہدف ہے ہدایت. ستارے ہیں ہدایت تک لے جانے والے. ہدف ہے کراچی پہنچنا. گاڑی آپ کو کراچی پہنچانا چاہیے اسے. میں نے کہا یہ 20 گاڑیاں کھڑی ہیں, کسی کے پیچھے بھی جاؤ کراچی پہنچ جاؤ گے. اور آپ مولانا کے کہنے میں گاڑی کے پیچھے لگے. پتہ چلا کراچی کی جگہ گاڑی تو کوٹا پہنچ گئی. کسی نے لاہور پہنچا دیا, کسی نے فیصل آباد پہنچا دیا. تو آپ کا ہدف تو پورا نہیں ہوا. کہ سارے کے سارے ستاروں کا ہدف ہے ہدایت. مطلب سب گاڑیوں کو کراچی پہنچنا چاہیے, سب ستاروں کو ہدایت دینا چاہیے. اب امت لگی ستاروں کے پیچھے. ایک ستارہ جا رہا ہے صفین میں, ایک امیر شام کی طرف جا رہا ہے, دوسرا علی کی طرف آ رہا ہے. ایک جمل میں زبیر بن رہا ہے, دوسرا علی کی طرف جا رہا ہے. تو ہدف ایک تو نہیں ہوا. یہ تو ایسے ہے کہ کوئٹہ کی طرف جا رہا ہے اور ایک کراچی کی طرف جا رہا ہے. میں نے ہدایت لینی ہے. ہدایت کا مطلب ہے کہ ان کے اندر تصادم نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب یہ 20 ستاروں کا راستہ صراط ہدف ایک ہونا چاہیے. اگر یہ آپس میں لڑیں, ایک عمار کو قتل کرے, عمار دوسرے کو قتل کرے, ایک علی کو مارنے کے پیچھے جائے, دوسرا امیر المومنین کو قتل کرنے کے پیچھے جائے. اصل حدیث کیا تھی؟ اہل بیتی کالنجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی. اب ایک طرف سارے ستارے رکھو, ایک طرف اہل بیت رکھو. جہاں علی جا رہے ہیں وہیں حسن جا رہے ہیں, جہاں حسن جا رہے ہیں وہیں حسین جا رہے ہیں. ان کے راستوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تبھی جب امام حسن نے صلح کی تو ایک بندہ امام حسین کے پاس گیا کہ مولا آپ کے بھائی نے صلح کی ہے, آپ آئیے جنگ کرتے ہیں. امام نے فرمایا حسن جس طرح تیرا امام ہے اسی طرح حسین کا بھی امام ہے. کہیں پر کوئی کنٹروڈکشن اہل بیت رسول میں نظر نہیں آتا. جہاں علی جا رہے ہیں وہیں حسن, جہاں حسن وہیں حسین, جہاں آقا حسین وہیں امام حسین العابدین. لیکن ایک کھلا تضاد نظر آتا ہے ماں بہن افراد. اگر رسول نے کچھ کہا ہے تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. ہمیں نظر بھی آنا چاہیے کہ فرزند رسول یزید کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور اکابر امت فرزند رسول کا ساتھ نہیں دے رہے. بعد میں تو یہ کہا کہ حسین نے امت میں تفرقہ ڈال دیا. علیہ باللہ. سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے چلے آقا حسین کہ فرمایا میں اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا. مطلب وہ دین جو مردہ ہو چکا تھا. دین کا مطلب ہے بیداری. ایک ایسا معاشرہ جو 2 رکعت کو 4 رکعت بنا دے, جو جمعے کی نماز خود کو پڑھا دے. ایک ایسا معاشرہ کہ نماز پڑھانے والے شراب پی کے نماز پڑھاتے رہیں. ایک ایسا معاشرہ جس میں اصحاب رسول کو قتل کر دیا جائے لیکن امت میں غیرت نہ آئے. جس میں صرف اصحاب رسول نہیں, ان کے بیٹوں کو محمد ابن ابی بکر کو مار دیا جائے لیکن امت میں جوں طرح تک نہ ہو. تو امام حسین اس مردہ معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے چلے تھے. تو مسلمانوں میں 2 آئیڈیالوجیز پیدا ہوں. ایک وہ آئیڈیالوجی
جو سوئے ہوئے کو جگانے کی آئیڈیالوجی ہے، دوسری وہ آئیڈیالوجی اگر امت سو رہی ہے تو اسے سونے دو، ہم فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بعض ایسے بے وقوف لوگ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ مولانا اسلامی حکومت کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، ارے جب امام آئیں گے تو اسلامی حکومت بنائیں گے، ہم نے امام کے آنے تک انتظار کرنا ہے۔ بعض تو اس نے بھی کہہ دیا کہ مولا کا ظہور تب ہوگا جب زمین میں فسق و فجور بڑھ جائے گا، لہذا ہم اس فساد کو ختم کیوں کریں، جتنا فساد بڑھے گا اس کے بعد امام زمانہ آئیں گے۔ یہ وہی شیطانی سوچ تھی، بلکہ سوچ حسین ابن علی کیا ہے، فرمایا میں نکلا ہوں اصلاح امت کے لیے، امت صالح ہوگی تب جا کے امام کا ساتھ دے گی، اور جب امت صالح نہیں ہوتی تو حسین تک و تنہا آواز دے رہے ہوتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا حل من یغیث، کون ہے جو ہماری فریاد پہ فریاد دے، کون ہے جو ہماری آواز پہ آواز دے۔ تبھی آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جب قبر حسین کی زیارت پر جاؤ تو 7 مرتبہ یہ ذکر کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مطلب وہ تصور بٹھا دو جو لوگ کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں، یہ قبروں پہ جا کے حسین کو سجدہ کرتے ہیں، کہ نہیں، جیسے دیکھو تو ذکر خدا کرو، کیونکہ حسین ہی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، جسے دیکھ کر سجدے یاد آتے ہیں، جسے دیکھ کر نمازیں یاد آتی ہیں، جسے دیکھ کر صبر یاد آتا ہے، جسے دیکھ کر جنت کا تصور زندہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جاؤ کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد 7 مرتبہ کہو السلام علیک یا داعی لبیک یا داعی اللہ، آئے اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، آج میں آپ کو لبیک کہنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا پھر 7 مرتبہ کہو کہ اے مولا لم یجب کا بدنی عند استغاثتک، مولا جب آپ نے آواز دی تھی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، لم یجب کا بدنی ولسانی، مولا اس وقت میرے بدن نے آپ کو آواز نہیں دی، مولا جب آپ پکار رہے تھے ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، لم یجب کا بدنی ولسانی، اس وقت میرے بدن نے آپ کو جواب نہیں دیا، اس وقت میری زبان نے آپ کو جواب نہیں دیا، لیکن مولا آج میں آیا ہوں بقلبی ولسانی وبدنی واذنی ورأیی وہوائی، مولا آج آیا ہوں اپنی زبان سے آپ کو لبیک کہنے کے لیے، اپنے کانوں سے لبیک کہنے کے لیے، اپنے وجود اور قلب سے لبیک کہنے کے لیے۔ تبھی زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا قلبی لقلبکم سلم، کہ مولا آج میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ملا ہوا ہے، آج میری زبان آپ کو لبیک کہتی ہے۔ پوچھا کہ مولا یہ زبان کیسے حسین کو لبیک کہے آج کے زمانے میں 1400 سال کے فاصلے کے بعد؟ فرمایا زبانوں سے وہ کہو جو حسین کو پسند ہے، آنکھوں سے وہ دیکھو جو حسین کو پسند ہے، کانوں سے وہ سنو جو حسین کو پسند ہے۔ آج بھی تیرے اندر ایک کربلا ہونی چاہیے، اور یہ تصور کرو کہ آج ایک وہ ہے یزید کی طرح جو تجھے راہ خدا سے ہٹانا چاہتا ہے، اور تم وہ بنو حسین کی طرح جو خود بھی راہ خدا پہ چلو اور 4 لوگوں کو بھی راہ خدا پہ چلانے کی تربیت دو۔ غیبت امام کا مطلب یہ نہیں کہ مومن بیٹھ جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مولانا ہم کیا کر رہے ہیں، امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کا مطلب ویٹنگ نہیں ہے میرے عزیز، کہ جس طرح آپ نے بس کی ٹکٹ لی، جہاز کا ٹکٹ لیا، ٹرین کا ٹکٹ لیا، آپ انتظار کرو کہ جب ٹرین آئے گا تو چڑھوں گا۔ فرمایا نہیں، حدیث ہے افضل الاعمال انتظار الفرج، فرمایا بہترین عمل کا ترجمہ انگلش میں کریں تو بہترین ایکٹیویٹی انتظار الفرج ہے، فرزند زہرا کا انتظار کرنا۔ تو پتہ چلا انتظار ایکٹیویٹی کا نام ہے، ایکٹیو ہونے کا نام ہے۔ انتظار کا مطلب گھر میں خاموش ہو کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ 4 دیواریوں میں بیٹھے اور کہیں کہ یا صاحب زمانہ ذکر۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے بس دعائیں پڑھتے رہیں کہ ہم زمانہ کا انتظار کریں گا، نہیں۔ انتظار کا مطلب انقلاب ہے، انتظار کا مطلب معاشرے کو سدھارنا ہے، انتظار کا مطلب گھروں میں وہ رونق پیدا کرو جس سے خوشبو امام زمانہ تمہیں آنے لگے۔ دیکھیے 2 تصور ہیں، ایک مومن وہ جو گھر پہ علم لگاتا ہے، علم سمبل ہے کس کا؟ غازی عباس۔ سیکنڈ علم شیعہ کیوں لگاتے ہیں؟ کئی ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا پاکستانی علم لگاتے ہیں، ایرانی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کی نشانی یہی ہے کہ شیعہ کیا لگائے؟ علم لگائے۔ تو نہ آذربائیجانی علم لگاتے ہیں، نہ ایرانی لگاتے ہیں، نہ عراقی لگاتے ہیں، نہ لبنانی لگاتے ہیں، علم صرف پاکستانی شیعہ لگاتے ہیں۔ کبھی سوچا کیوں؟ ہر چیز کے پیچھے آپ کے بڑوں نے ایک سائنس رکھی ہوئی ہے، عمل کرو پر سائنس کا پتہ نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ ایرانی رہتے ہیں شیعوں کے اندر، پورے مشہد میں آپ نے ساری جتنی اذانیں سنی شیعوں والی، ہم رہتے ہیں اہل سنت کے اندر، وہاں شیعہ ہیں اکثریت میں، یہاں شیعہ ہیں اقلیت میں، اور جو اقلیت میں ہے معصوم کہتے ہیں اظہار وجود کر تاکہ دنیا کو پتہ لگے کوئی شیعہ رہ رہا ہے۔
ایک محلے میں 20 گھر ہوں، پتہ نہیں کون ہے، پر ایک پہ علم ہوگا، دنیا کو پتہ ہے علی والے کا گھر ہے۔ یہ مکتب عقل ہے، یہاں جو کیا جاتا ہے اس کا ریزن ہے، وداؤٹ ریزن کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دکھلانا ہے کہ ہم کون ہیں، شیعہ۔ تبھی ہمارے اکثر پنجاب کے دوست کہتے ہیں مولانا جیسے رحیم یار خان سے سکھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے پورا سندھ شیعہ ہے، کیونکہ اس اندھیری رات میں چمکتے ہوئے علم نظر آتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ سارے کے سارے کیا ہیں، اہل بیت کے جانے والے۔ یہ وہ سائن تھے کہ فرمایا کہ اظہار وجود کا ایک زمانہ تھا، تقیہ میں تھا، تقیہ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب اظہار وجود کا زمانہ ہے۔ کالا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کہ کسی نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کالا لباس پہننا حلال ہے حرام ہے؟ تو کہا دیکھیے حلال ہے لیکن پورا سال پہنیے، محرم میں نہیں پہنیے۔ تو کہا قبلہ محرم میں کیوں نہ پہنے؟ کہا کیونکہ محرم میں جو کالا پہنتے ہیں وہ شیعہ کہلاتے ہیں، تم بھی پہنو گے تو سب ہی شیعہ لگو گے۔ کبھی کبھی ایک رنگ امت کی پہچان بن جاتا ہے، کبھی کبھی لکڑی کا علم امت کی پہچان بن جاتا ہے۔ تو یہ تو سمبلز ہیں آپ کی پہچان کے، جس طرح شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس وقت پاکستان میں علم شیعوں کا شناختی کارڈ ہے۔ آپ کو کہیں مسئلہ ہو، مومن کو پریشانی ہو، علم ڈھونڈے گا، کسی مومن کے گھر پہ جاؤں پانی کا ایک گلاس پلا دیں، اگلے کا تو نہیں پتا وہ پانی پلائے کہ نہیں پلائے، لیکن علی کا اور حسین کا چاہنے والا کسی اور کو بھی پانی پلاتا ہے، وہ اپنے کو کیوں نہیں پلائے گا؟